أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. آج ہم سورہ اعراف کا 23واں رکوع اس کی تفسیر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بتدریج انہیں اس جگہ لے جائیں گے جہاں جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ہم اس طرح بتدریج یعنی دھیرے دھیرے، یعنی ایک دم سے نہیں، دھیرے دھیرے ہم ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ کَیدِی مَتِین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، یعنی میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اور اِنَّ کَیدِی مَتِین، یعنی یقیناً جو ہے میری چال کا یعنی میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، وہ جو پکڑ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر پکڑ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتے ہیں. اس قانون کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ مجرم لوگوں پر جب ان کو تنبیہ کے طور پر کیا کرتے ہیں، ایک دم سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ جاتا یا ایک دم سے ان کی پکڑ نہیں آ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی. جیسے پچھلی قومیں جو ہیں وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتی تھیں، ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، پوری قوم جو ہے تباہ ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، تو مطلب ان کے گناہوں پر ان کی اس طرح سے پکڑ نہ کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سے یہ امت مسلمہ کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے، یہ کہ یہ سنت رہی ہے کہ وہ تنبیہ کے طور پر، یعنی جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ڈراوے کے طور پر، تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں، یعنی کبھی زلزلہ، کبھی جیسے کوئی کورونا وغیرہ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور یا تو پھر آپس ہم لوگوں کے درمیان ہی میں سے لوگ جو ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اور بھی بہت ساری آزمائشیں جو بندوں پر آتی رہتی ہیں. یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ان کے وہ بزنس میں لاس ہوتا ہے، کچھ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ترقی جو ہے ان کی رک جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اگر لوگ ان جو چھوٹے چھوٹے جو تکلیفیں، دکھ اور تکلیفیں آ رہی ہیں، ان سے اگر لوگ عبرت حاصل کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. تو وہ سنبھل جائیں تو بہت اچھی بات ہے.
ورنہ انہیں ایک دوسرے طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یعنی پھر ان پر اللہ تعالیٰ خوشحالی کا، آسودگی کا دور آ جاتا ہے ان پر، اور جب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ سب چیزیں عطا فرماتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہو گئے ہیں، ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، بزنس میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور فصل بھی اچھی ہوگی، اولاد بھی اچھی ہوگی، ہر طرح سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی اور کا دور ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اوپر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اس میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اس خوشحالی کے دور میں وہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ جو انہیں پچھلی تکلیفیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی تو وہ تکلیفیں جو ہے انہیں یاد ہی نہیں رہتی، اور وہ ان تکلیفوں کو، ان آزمائشوں کو وہ قطعاً جو ہے بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں محض اس لیے مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتا ہے، جس انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائیں، یعنی گناہ میں جتنا زیادہ وہ ملوث ہونا چاہتے ہیں، جتنی زیادہ نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ گناہ وہ سمیٹنا چاہتے ہیں، یعنی انتہا کو وہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ایک دم انہیں ان کے انجام سے دوچار کر دیتا ہے، یعنی پھر جو ہے ان کے لیے پکڑ آ جاتی ہے، اور جب پکڑ آ جاتی ہے اس وقت لوگوں کو کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ بہنوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو پہلے جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں آتی ہیں لوگوں پر، جب لوگ جو ہیں ان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جب آزمائشوں کا دور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلکے پھلکے سے جھٹکے دیتا ہے، کچھ آسمانی آفتیں آتی ہیں، کچھ زمینی آفتیں آتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی پھلوں کے، جانوں کے، مال کے نقصان سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو انسان اگر جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر، مگر بہنوں جب انسان نہیں سمجھتے ہیں، اصل میں کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماہ سے جتنی ماں ایک اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو جب ان بندوں کو تکلیف میں ڈالے، آزمائش میں ڈالیں، انہیں مصیبت میں مبتلا کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں کہ جو اسی میں سے جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں تو وہی انہی میں سے جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے اپنی اصلاح کر دیتے ہیں، اپنے گناہوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لگا دیتے ہیں، اور وہ فوراً جو ہے سنبھل جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، وارننگ کے طور پر ان پر یہ آزمائشیں چھوٹی چھوٹی آئی ہیں، اور وہ فوراً اسی وقت سنبھل جاتے ہیں۔ اور پھر بہنوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل انہیں احساس نہیں ہوتا، وہ سنبھلتے نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے اوپر ایک دوسرے طرح کا عذاب پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرتے ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے نا، ہر چیز میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کی ان کے پاس جو ہے وہ زیادتی رہتی ہے، ہر چیز زیادہ ہے، روپے پیسے میں بھی وہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، خوشحال اللہ تعالیٰ انہیں کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی پچھلی پرانی تکلیفیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہم کو یہ اتنی ساری چیزیں جو عطا کی ہیں، فراوانی عطا کی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، تو یہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اب ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دے کر یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے، یعنی میں نے تمہیں بہت کیا تمہیں نہیں عطا کیا تھا، میں نے یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں عطا کی تھیں، تب تم نے ان چیزوں کا استعمال کیسے کیا؟ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں فراوانی عطا کرتے ہیں ان کو، اور پھر جب وہ اپنے جرم کی انتہا، گناہ کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت بھی وہ سنبھلتے نہیں ہیں، اور اپنی دنیا میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ اچانک سے آ جاتی ہے ان کے اوپر، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ ہم کو اس پر جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ نوازے ہوئے ہیں نا، تو ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہم کو اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے یہ ساری نعمتیں جو ہیں، نعمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، ہماری نعمتیں جو بڑھ گئی ہیں، تو یہ کیا ہمارے لیے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ ہم کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے انعام و اکرام سے، ہمارے کون سے ایسے عمل تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے اتنا زیادہ انعام و اکرام سے نواز دیا۔ بہنوں، یہ تو ہے کہ دنیا جو ہے وہ بدلے کی جگہ، دنیا جو ہے وہ بدلے کی جگہ تو نہیں ہے۔ بدلہ کہاں ملے؟ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں تو ہم کو کام کرنا ہے، اور جزا اور سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہیں پر سب کچھ ہم کو دے دیا تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زیادہ نواز رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا ہے، اور سب ہم نے ساری چیزیں اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے سارے چیزیں جو ہے وہ خرچہ کر لیں، اور اس کے بعد ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسروں کا بھی حق رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، سب کا حق ہے اس کے اندر۔ تو کیا ہم دوسروں کے حق ادا کر رہے ہیں، یا پورا کے پورا مال جو ہے ہم اپنا سٹیٹس بلند کرنے میں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر کوئی صلاحیتوں سے نوازا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ صلاحیتیں ہم اپنی کس جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کیا ہم اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے اس کو دنیا میں نام کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو بہنوں، یہ جو آیت ہے ایک دفعہ اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کی ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، آیات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو وہ ان لوگوں، گناہگار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم اس طرح بتدریج تباہی، دھیرے دھیرے ہم انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، ما بصاحبہم من جنہ، یہ آپ کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی، یعنی کون ساتھی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ من جنہ، وما بصاحبہم من جنہ، یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں انہیں کوئی جنون نہیں ہوا ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ نذیر مبین، نذیر یعنی ڈرانے والے، مبین یعنی کھلم کھلا، وہ تو بس لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے کبھی غور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا طویل عرصہ ان لوگوں کے درمیان گزارا، اور اس زمانے میں جو 40 سال کا طویل عرصہ جو تھا وہ اللہ کے رسول ان لوگوں مکہ والوں میں بہت مقبول تھے، ان کو صادق اور امین کا لقب سے نوازا گیا تھا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آیا کرتے تھے، اور جو آپ کو پتہ ہوگا خانہ کعبہ میں جب کی دیوار میں جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے چھوڑ دیا گیا کہ صبح جو سب سے پہلے شخص جو ہے داخل ہوگا تو وہ جو ہے فیصلہ کرے گا کہ یہ کہ حجر اسود کون سا قبیلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح سب سے پہلے اس مسجد میں داخل ہونے والے کون تھے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور لوگوں نے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا کہ ھذا محمد ھذا امین۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ امین ہیں، یہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ وہ حجر اسود کو چادر پر رکھ دیا اور اس کا کونا سب قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اسے پکڑو، اسے اٹھاؤ۔ سب لوگوں کا اس کے اندر شعر لگ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے حجر اسود وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ تو بہنوں یہ بعد میں، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی، اسلام کی دعوت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی دعوت کو جب لوگوں کے درمیان لے کر آئے تو پھر لوگ جو ہے ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو بہنوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت لے کر لوگوں کے درمیان آئے تو لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے نوازنے لگے، ان کے بارے میں غلط باتیں جو ہے وہ کرنے لگے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، یا ان کو کسی جنات نے پکڑ لیا ہے، یا جو ہے کوئی ان کے ساتھ ان کا شیطان رہتا ہے جو ان کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہنوں وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو انہی جو غلط باتیں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے، اسی بات کو اللہ نے یہاں پر اس کا انکار کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ جو ہے اس کو پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط خیال رکھتا ہے یا غلط بات زبان سے بولتا ہے تو ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو جنون لاحق نہیں ہوا ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، یعنی لوگوں کو صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی شبہات تھے یا شرارت تھی ان کی، تو یہ جو ہے جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے قریش مکہ کے سامنے تھی، اور جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، اور وہ ان کو صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی تھی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو جنت اور جہنم سے ڈرایا کہ جنت اور جہنم ہوگی، آخرت میں جو بھی تم دنیا میں کرو گے اس کا تم کو حساب دینا پڑے گا، تو وہ آپ کو مجنون کہنے لگے۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے اوپر جنون، یعنی کوئی جن جو ہے وہ آپ کو آپ آسیب زدہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے تھے وہ سب سے پہلے ان چیزوں پر خود عمل پیرا ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات لوگوں سے کہتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور قول میں فرق تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پاکیزہ سیرت اور کردار سے وہ بات جو کہتے تھے اس کو پہلے سچ کر کے دکھاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یا اور کوئی صفات سے یاد کرتا ہے تو سوچئے ذرا، کیا کسی مجنون میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے؟ کیا وہ ایسا ہوتا ہے؟ تم کس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو؟ خالی جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو تمہارے دل جو ہیں وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینے پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو آپ کے دل جو ہیں ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حالانکہ اس کائنات کے نظام میں اگر وہ کچھ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں
تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے، اس کے بارے میں گواہ ہے وہ ساری جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور وہ جو ہیں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، وہ تو صاف صاف وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ تو آپ کی جہنم کے آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تو عجیب وہ حال ہے کہ میرا حال اور آپ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک جنگل میں آگ جلا دی، اور اس کے بعد جب اس نے آگ خوب روشن ہو گئی تو بہت سارے کیڑے مکوڑے پتنگے آ گئے، اور وہ پتنگے جو ہے وہ دوڑ کے اس آگ کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں، اور وہ آگ کے قریب چلے جاتے ہیں، اور آگ میں جل کے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو میرا حال ایسا ہی ہے کہ میں نے آگ روشن کی، یعنی میں نے اسلام کی آگ کو روشن کیا، اور جو ہے لوگ جہنم میں گرنے کے لیے بے چین ہیں، لوگ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں، اور میں جو ہے انہیں کمر سے پکڑ کر انہیں کھینچ رہا ہوں تاکہ وہ جہنم کی آگ میں جھلسنے نہ پائیں اس پتنگے کی طرح سے۔ میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنوں جنت اور جہنم جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی غلط عمل کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہی چیزیں وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، اور ان کے اندر وہ تڑپ تھی، وہ بے چینی تھی کہ کاش لوگ میری بات سن لیتے، کاش لوگ ہدایت پا جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ چاہتے تھے۔ تو یہی بات انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو صرف جو ہے وہ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ پھر آگے کے دیکھ لیتے ہیں، اولم ینظروا، کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، یا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، اللہ ہی کے ہے۔ اور وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، کیا انہوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا، یہ سوچا نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان چیزوں پر کبھی لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا یہ بھی نہیں سوچا، وَأَنْ عَسَىٰ، کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ جو ہے ممکن ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہے، یعنی مطلب کیا کہ ان کی زندگی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو وارننگ دے رہے ہیں، اور کون سی پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا بتایا گیا ہے، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، زمین اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں کبھی غور نہیں کیا، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو۔ اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور تو پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد جو ہے اور کون سی بات ایسی ہوگی جس پر وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو بہنوں یہاں پر کیا بتایا جائے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، حدیث سے مراد یہاں ہے کہ قرآن ہے، یعنی یہ جو تنبیہ کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو ان کے آخرت کے انجام سے وارننگ کر رہے ہیں، انہیں وارن کر رہے ہیں، انہیں متنبہ کر رہے ہیں، جس سے یقیناً انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی ان کا کہنا ہوا میں نہیں کوئی بات کر رہے ہیں،
وہ جو ہے بتا رہے ہیں، یہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس حقیقت سے یقیناً انہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور موت کا وقت جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کی موت کا وقت کب ہے، کب آئے گی کسی کی موت، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لہٰذا ان کو جلد سے جلد اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی سوچ بچار میں یا اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی مخالفت میں لگے رہو، اور ایک دم تمہیں موت آ جائے تو پھر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دیکھیے بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ ایک جو برف فروش رہتا ہے، جو برف بیچنے والا شخص جو رہتا ہے، وہ برف اگر کوئی شخص بیچ رہا ہے بازار میں، اگر آپ غور کریں اس بات پر، اس مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل ایک برف فروش کی طرح سے تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بازار میں کھڑا تھا اور وہ چلائے جا رہا تھا کہ برف لے لو، برف لے لو، میری برف خرید لو، مگر جو ہے کیوں وہ اتنا بے چین تھا اپنی برف بیچنے کے لیے؟ کیونکہ اس کی برف پگھلتی جا رہی تھی۔ جتنی جلدی وہ برف اس کی بک جائے اتنا زیادہ اس کے لیے وہ سودا جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، مگر اگر برف پگھلتی جا رہی ہے تو اس کا وزن بھی تو کم ہوتا جا رہا ہے نا، وہ شخص کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ اتنا بے چین ہو کر بازار میں کھڑا ہو کر چلا رہا ہے کہ آؤ جلدی جلدی میری برف لے لو۔ تو یہ بے چینی اسی لیے تھی کہ اس کی برف جو ہے وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ بالکل یہی حال جو ہے انسان کی زندگی کا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک دن جو ہے اس کا گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی، تو ان کے اندر وہ بے چینی تھی برف فروش کی طرح سے، ان کے اندر بے چینی تھی کہ لوگ جو ہیں ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ایک ایک دن جو گزرتا جا رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایک دن جب اس کا گزرتا ہے، کفن جو ہے اس کے اوپر کھسکتا جاتا ہے، اس کے چہرے کے قریب جو ہے اس کا کفن آتے جا رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، وہ ہم کو کفن کب دکھتا ہے؟ مرنے کے بعد دکھتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال اس کے ذریعے سے اس کی لوگوں کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، یعنی ایک ایک دن گزرتے ایک دن کے ساتھ جو ان کا کفن جو ہے ان کی اڑھائے چلے جا رہا ہے، اور آخر میں جب ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ ڈھک دیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ان کا کفن جو ہے وہ انہیں اڑھا دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے انسان کا کفن جو ہے اس کے چہرے کے قریب اسے اڑھایا جا رہا ہے، اور جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ڈھانک دیا جاتا ہے۔ تو یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ مگن ہیں دنیا میں، ہم کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، بے خوف ہیں، ہم کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ایک دن جو ہے ہم کو مرنا ہے، اور یہ تو پتہ ہے سب کو مرنا ہے ہم کو، مگر مر کے ہم کو اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ تو بہنوں، ہم جو بھی کام کریں، اچھا کریں برا کریں، اس کا ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پیغمبر نازل کیا، آسمانی کتابیں نازل کی، یہ اسی لیے نازل کی کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی باتوں پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیا ہم جو ہیں پورا برف فروش کی طرح سے ہم بے خوف ہیں، ہمارے اندر وہ بے چینی نہیں ہے جو برف بیچنے والے کے اندر بے چینی تھی، وہ بے چینی ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہم بے خوف ہیں اس سے کہ جو ہے ہم کو اس کا احساس ہی نہیں کہ گزرتے دن کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دنیاوی زندگی میں مگن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون ہو گیا ہے؟ اور ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، انہوں نے کبھی آسمان اور زمین کی حکومت
اور وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، وان عسیٰ، اور یہ بھی کیا کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہے، یعنی ختم ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ پیغمبر کے اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم کو جلد سے جلد ہمارا جو مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے ہم کو ان غور و فکر کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر ایمان لے آنا چاہیے۔ ہم کو دنیا میں مگن ہو کر بے خوف کی زندگی ہمیں نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ چلیے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ مَن یُضلِلِ اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، وَیَذَرُہُم، اور انہیں چھوڑ دیجئے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یعنی اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی اللہ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو ہدایت پانا نہیں چاہتے ہیں، جو گمراہی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں کیا ہو رہے ہیں، اندھے ہو کر گھوم رہے ہیں، یہاں وہاں سر ٹکراتے پھر رہے ہیں۔ یسألونک، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ عن الساعۃ، یعنی قیامت کے بارے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جس کے بارے میں تم ہم کو ڈرا رہے ہو، وہ قیامت کب آئے گی۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، یعنی اس کا علم جو ہے صرف میرے رب کے پاس ہے، جو ان سے کہ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ کب آنے والی ہے۔ لا یجلیھا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اسے اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اور وہ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ جب وہ ظاہر کرے گا، یعنی جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو وہ وقت جو ہے وہ ثقلت یعنی بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا، کس پر، فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کا وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اور جو اچانک سے تمہارے اوپر جو ہے وہ آن پڑے گا، وہ بڑا بھاری حادثہ، وہ قیامت کا منظر، وہ قیامت جو ہے جب آ جائے گی تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، یعنی وہ اچانک جو ہے تمہارے اوپر آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت جو ہے کأنک حفی عنہا، یعنی جو لوگ آپ سے اس لیے آپ سے یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت جو ہے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کو ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ چلیے دیکھیے ہم لوگ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ایک بار کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت جس سے آپ ہم کو ڈراتے رہتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چھوڑو کہ قیامت کب آئے گی، یہ جانے دو، یہ سوچو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، یہ اب تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور جب وہ ظاہر ہو جائے گی تو وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو اچانک سے تمہارے اوپر آن پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگ جو ہے سوال کرتے تھے کہ قیامت جو ہے وہ کب قائم ہوگی۔
قیامت کے بارے میں بہنوں بہت ساری حدیثیں جو ہے اور قیامت میں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. کچھ علامتیں جو ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں بہت بڑا حادثہ کے بارے میں علامات کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے. مطلب یہ ایک مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ زمین پر جو ہے شدید زلزلے آئیں گے، ہے نا، سخت زلزلے. ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے، کچھ منٹ کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے آتا ہے اور دنیا ہل جاتی ہے. ساری جگہ جو ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگنے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ آئے گا، سخت زلزلہ، اور مطلب ایک کے بعد ایک جھٹکے جو ہے وہ آئیں گے، اور انسان حیرت سے یہ پوچھے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. اور پھر یہ تو زمین کی حالت ہوگی. آسمانوں میں کیا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ چیز جو ہے، وہ حادثہ جو ہے وہ زمین اور آسمان پر بہت بھاری ہوگا. تو زمین کے بارے میں آ رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک جھٹکے آئیں گے، مسلسل جھٹکے آتے رہیں گے، متواتر جھٹکے جو ہے زلزلے آتے رہیں گے. اور انسان جو ہے آج ہی کیا ہو رہا ہے زمین کو، اور ستارے جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے، اور سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی کی طرح سے چلائے جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے روئی کی طرح سے یہاں وہاں اڑنے لگیں گے. اور ایسی بہت ساری جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ ایک دم سے ظاہر ہونے لگیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ اس وقت اتنے بجے جو ہے قیامت کا زلزلہ آئے گا. بالکل نہیں بہنوں، وہ اچانک. اس قرآن میں دیکھیے یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ کب آئے گا. اور وہ جو ہے ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری چیز ہوگی، بہت بھاری وقت ہوگا وہ آسمانوں اور زمینوں کے لیے. لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک سے وہ آ جائے گی. قیامت جو ہے اچانک آ جائے گی. پھر جو ہے کأن یسألونک کأنک حفی عنہا، اور جو ہے لوگ جو ہے جیسے لوگ آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے قیامت جو ہے وہ کب آ جائے گی، وہ لوگوں کو بتا دیں. اب ایک بار یہ جو ہے ابو ہریرہ، ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا. یعنی مارکیٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہوگا، ایک آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اور ابھی وہ اس کی خرید و فروخت بھی نہ کر سکیں گے اور اسے لپیٹ بھی نہ سکیں گے کہ جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ اچانک سے قیامت آ جائے گی اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور لوگ ایک طرف بھاگنا شروع کریں گے. یعنی لوگ جو ہے اپنی خرید و فروخت جو ہے اس کو سمیٹ بھی نہ سکیں گے. اور ایک اور اس میں نشانی میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا، ہے نا. اتنی اچانک قیامت کا آئے گا. اس نے دودھ دوہ لیا، ابھی وہ لے جا رہا ہے اور ابھی قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ لوگ جو بہت ساری بات ہیں اس کے بارے میں کہ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر اس سے وہ اپنے جانوروں کو پانی بھی نہ پلا سکے گا. اور کہتے ہیں کہ ایک کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جو آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے گا، اسے اپنے منہ کے قریب لے جائے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی اچانک سے آئے گی. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ بتا کر نہیں آئے گی. اس کی یہ نشانیاں جو ہیں زلزلے اور آسمانوں کا بے نور ہو جانا، پہاڑوں کا روئی کی طرح سے اڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی لوگوں کو سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا اور قیامت جو ہے وہ اچانک سے آ جائے گی. اور یہ لوگ جو ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ جو ہے مطلب لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے تھے جیسے آپ اسی مسئلے کی تحقیق اور اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور بہت تلاش کیا ہے آپ نے اس کے بارے میں اور آپ کو پتہ چل چکا ہے. آپ کو قیامت کب آنے والی ہے وہ وقت آپ کو پتہ چل گیا ہے. حالانکہ بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کی جاننے والے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، صرف اللہ ہی اسے جانتا ہے، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں.
تو یہ چیز جو ہے لوگ اس طرح سے اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور انبیاء کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتے ہیں جس کا بتلانا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگوں کو ان کی موت کا وقت، دیکھیں دو ہی چیز نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں پتہ ہے، اور ایک قیامت کب آئے گی، یہ دو چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں، چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کب ہے، وہ ہم کو نہیں پتہ ہے، اور قیامت کب آئے گی وہ بھی ہم کو نہیں پتہ ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، اب تو اس کے مہلت عمل ختم ہو گئی، اب تو اس کے اعمال نامے میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا ہے، جو کچھ اس نے مطلب اس کی قیامت آ گئی، اس کے تو آخری دن آ گیا، تو اس کی موت جو ہے وہ اس کی قیامت کا دن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ہے مخفی رکھی ہوئی ہیں، اور انبیاء بھی کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے، کسی مصلحت کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر قیامت کا علم جو ہے اس کی ڈیٹ اور اس کا تاریخ اور سن لوگوں کو بتا دیا جاتا، اور کسی کو اس کی موت کے وقت آگاہ کر دیا جاتا، تو اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جو ہے تب تو اس کا دل ہی نہیں لگے گا دنیا میں، اور پھر اب تب تو اس کے لیے امتحان ہی کیا ہوا جب اس کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری موت کا وقت ہے، اتنے بجے اتنے دن اس تاریخ کو اتنے بجے تم مر جاؤ گے۔ تو جب اس کو بتا دیا جائے گا تو وہ پہلے سے اس کی تیاری کر لے گا۔ تو لوگوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، تب تو امتحان ہی کوئی نہیں ہوا نا۔ اگر مان لیجیے کسی بچے کا ایگزام ہے اور اس کو پیپر مل گیا، اس کو کویشچن پیپر جو ہے وہ اس کو مل گیا، پہلے سے اس کو کویشچن پیپر بتا دیا گیا کہ یہ کویشچن پیپر ہے، سوال نمبر 1 میں یہ آئے گا، سوال نمبر 2 میں بھی یہ آئے گا، تو ساری چیزیں اگر اس سے پہلے سے بتا دی گئیں تو وہ پوری بک تو نہیں پڑھے گا، صرف وہی کویشچن کے آنسرز جو ہے وہ یاد کر لے گا، اور وہ ایگزام دے کر آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب اس کو سوال پتہ چل گیا تو اس کو تو فل مارکس ملے گا، مگر پھر وہ اس کا امتحان لینے کا جو مقصد ہے وہ تو حل نہیں ہوا، اس نے وہ پوری کتاب کورس کی تو نہیں پڑھی نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مخفی رکھی ہوئی ہے، تو کہ جس سے امتحان لینے کا مقصد، یعنی دنیا جو دارالامتحان ہے، اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، اس کے قیامت کا وقت یہ ہے، تو یہ امتحان دنیا جو ہے وہ دارالامتحان نہیں رہ جاتی۔ جیسے کسی بچے کو کویشچن پیپر پہلے سے مل جائے تو وہ تو پڑھائی نہیں کرے گا، وہ تو اتنی ہی پڑھائی کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت جو ہے اور موت کا وقت جو ہے اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس لیے ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتلایا ہے، اور یہ جو ہے ہم لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ نبی بھی کبھی اس چیز کے پیچھے نہیں پڑے وہ لوگ، اور ایک عام انسان کو بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ایسے سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو کچھ تیاری ہم کر سکتے ہیں ہم کو اس کی تیاری جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ہے نا، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، نفساً الا ما شاء اللہ، سوائے یہ کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، یعنی میں تو اپنے بارے میں بھی مجھے کچھ گارنٹی نہیں ہے، اگر میں غیر کا جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہر
قوم کو جو ایمان والی ہے، جو ایمان لے آتی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے میں اس کو ڈرانے والا ہوں۔ تو بہنوں دیکھیے یہاں پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے کہ آپ کہہ دیجئے میں تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں بہت سارے پیغمبروں کو بھی اپنی زندگی میں بہت سارے نفع اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت ساری مشکلات آئی تھیں۔ تو اگر غیب کے جاننے والے ہوتے تو وہ ایسا کام ہی نہ کرتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، ہر تکلیف سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے، ہے نا۔ تو وہ کیوں، مگر وہ تو غیب کے جاننے والے تھے ہی نہیں۔ اب وہ جو ہے یہ علم غیب جو ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم غیب جاننے کے 2 فائدے بتلائے ہیں۔ ایک یہ فائدہ بتلایا ہے کہ اگر علم غیب جاننے والا اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، مثلاً اگر ایک عام مثال لے لیجئے کہ اگر کسی کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو کہ فلاں وقت فلاں چیز کا بھاؤ اس حد تک بڑھ جائے گا، تو وہ آسانی سے بہت نفع حاصل کر سکتا ہے اور بہت سارا مال و دولت کما سکتا ہے۔ یعنی اس کا بھاؤ بڑھے گا تو وہ اس کو جمع کر لے گا، اس کو سٹور کر لے گا، اور جب بھاؤ بڑھ جائے گا تو وہ اس کو بیچے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا، اس کو بہت ساری دولت مل جائے گی، بہت سارا منافع ہوگا اسے۔ تو مگر یہ ہے کہ غیب کی بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ اس کو بھی نہیں پتہ اور وہ فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ایسے شخص کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ سکتی، کہ اس لیے وہ کیوں نہیں پہنچ سکتی کہ اس کو پتہ ہے اتنے بجے اتنے دن اسے جو ہے کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو وہ اس وقت کے لیے وہ وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لے گا، ہے نا، تو اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، تو تمہارا یا دوسروں کے نفع و نقصان کا میں کیسے مختار ہو سکتا ہوں، یا میں کیسے تم لوگوں کے نفع اور نقصان کے بارے میں یا تمہاری قیامت کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اگر مجھے اتنا بھی علم غیب حاصل نہیں کہ میں کچھ اپنا ہی نفع و نقصان سوچ سکوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اتنا بھی علم غیب نہیں کہ اپنا ہی نفع و نقصان کچھ سوچ سکوں، تو قیامت کے واقع ہونے کے متعلق میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ تو اس سے بہنوں یہ کہ اس سے ہم کو بیسک چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی خبریں بتلانے والا ہے۔ اب جو ہے یہ چیز کہ غیب کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہے، تو اس پر یہ آیت پر آپ غور کیجئے کہ جیسے جو ہاراسکوپ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کا بھوشیہ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا فیوچر کے بارے میں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ستاروں کی چالوں سے، ہاتھ کی لکیروں سے، مختلف طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، علم غیب جاننے کا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے، اس دعویٰ جو وہ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کا فیوچر بتاتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک نجومی ہی ہے جو جوتشی ہے، جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کو قسمت کا حال بتاتا رہتا ہے۔ وہ طوطے کے ذریعے سے، طوطا جو ہے وہ چٹھی نکالتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتا رہتا ہے، کہ وہ لوگوں کی انگوٹھیاں بیچتا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو ان کی قسمت کے حال سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ علم جانتا، علم جوتشی اگر ریئل میں وہ ہوتا تو وہ جانتا، تو وہ اس کی خود کی حالت کیوں ایسی ہوتی، وہ کیوں رستے پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو طوطے کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا۔ اگر اس کو واقعی میں علم غیب ہوتا
تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا اور کچھ ہی دنوں میں وہ امیر کبیر بن جاتا، رستے پہ بیٹھ کر لوگوں کی قسمت کا حال نہ بتا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کاہن حضرات جو ہے وہ جادوگر، وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے، اور اس غرض سے بڑے بڑے لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے، ان کو بڑے بڑے سے گفٹ وغیرہ دیتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے، دیکھیے کتنی بڑی اس کے اندر وارننگ ہے، جو بتا رہا ہے وہ نہیں، جو جائے ان کے پاس، جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ مطلب کسی جوتشی کے پاس جائے اور اپنے فیوچر کے بارے میں معلومات کرے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی جو ہے نماز ہی نہیں قبول ہوگی، الا یہ کہ رستے پر بیٹھ کر ہم لوگوں کی قسمت کا حال بتائیں۔ تو ہم کو قطعی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیوں ہم کو ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ غیب کی بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اس کا علم اور کسی کو نہیں ہے۔ تو ہم جو اگر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ ہم کو یہ پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات قطعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو کبھی اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو نیوز پیپر میں جو آتا ہے کہ دس ویک فار یو، تو آپ کی قسمت کا حال، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، اگر اس کو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، مطلب اس کو بھی آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ اس کے اندر کچھ تلاش کرتے ہیں۔ ہاں کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہاں یہ جو نیوز پیپر میں اس ہفتے کے بارے میں آیا تھا نا، ہمارے جو ہاراسکوپ جو لکھا ہوا تھا ہمارے فیوچر کے بارے میں، ہمارے یہ ویک آپ کے بارے میں کیسا ہوگا، اگر کوئی ان میں سے کوئی چیز جو ہے اگر ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہمارا دماغ جو ہے فوراً اس بات کی طرف جاتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں اس ہفتے کے ہمارے ہاراسکوپ میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہفتہ اس ہفتے میں ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ چیز ہمارے اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے ہمارا ایمان جو ہے پھر وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا کہ غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی پیغمبر جو اللہ کے اتنے قریبی ہیں وہ لوگ بھی غیب کی باتیں جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں، تو ہم کو کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو کبھی ان چکروں میں نہ پھنسائے، نہیں تو 40 دن کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی ہماری، ہے نا۔ تو یہ سب کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو ہدایت دینے کے بعد واپس گمراہ نہیں کرنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ چلیے ہم قرآن ختم کرنے کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔